Subscribe to Mufti Tariq Online and press the bell icon for more videos. السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سامعین مکرم، آج ایک اہم مسئلہ آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں۔ وہ مسئلہ یہ ہے کہ حیض کی حالت میں بیوی سے ہم بستری کرنا کیسا ہے۔ حیض کے دنوں میں اگر کوئی شوہر اپنے جذبات پر قابو نہ کر پائے تو پھر ایسی کیفیت میں وہ شوہر اپنی جنسی خواہش کیسے پوری کرے۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ ڈیٹیل کے ساتھ سن سکیں گے، اور پھر یہ سارا مسئلہ قرآن و سنت کی روشنی میں آپ کے سامنے بیان کیا جائے گا کہ حیض کی حالت میں بیوی سے ہم بستری کرنا چاہیے یا نہیں، اور پھر اگر شوہر کے جذبات، شوہر کی خواہش بڑھ جائے، کنٹرول میں نہ آئے، تو اس وقت شوہر کو کیا کرنا چاہیے۔ دیکھیے، حیض جسے پیریڈز بھی کہا جاتا ہے اور عام زبان میں اسے ماہواری بھی کہتے ہیں، اس کے متعلق اللہ رب العزت نے دوسرا پارہ سورۃ البقرہ میں ارشاد فرمایا، یسألونک عن المحیض قل هو اذن فاعتزلوا النساء فی المحیض ولا تقربوہن حتی یطہرن۔ اب اس ساری آیت کریمہ کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کریم نے اپنے محبوب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرمایا، یسألونک عن المحیض، کہ محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، لوگ آپ سے حیض کے بارے میں سوال کرتے ہیں۔ قل هو اذن، آپ فرما دیجئے کہ لوگو، حیض، پیریڈز، یہ ایک ناپاک چیز ہے۔ فاعتزلوا النساء فی المحیض، کہ عورت جب حیض کی حالت میں ہو، ولا تقربوہن، تو اس کے قریب ہرگز ہرگز نہ جاؤ، حتی یطہرن، حتیٰ کہ وہ عورت پاک ہو جائے۔ اب کیا مطلب بنا اس کا کہ اللہ رب العزت اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرما رہا ہے کہ اے محبوب، جو بھی آپ سے پوچھے حیض کے بارے میں تو آپ کہہ دیجئے ہوا اذن، کہ اے لوگو، یہ ایک ناپاک چیز ہے، عورت حیض کی حالت میں ہو تو اس کے قریب مت جاؤ۔ ہاں، جب حیض ختم ہو جائے تو وہ عورت پاک ہے، اب اس سے ہم بستری کر سکتے ہیں، اب اس کے ساتھ جو ازدواجی زندگی ہے جس میں شوہر اور بیوی ملتے ہیں، مل سکتے ہیں۔ اور اللہ پاک نے یہ جو فرمایا ہے وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ، کہ تم اس کے قریب بھی نہ جاؤ، اب اس کا یہ مطلب بالکل بھی نہیں ہے کہ بیوی کے ساتھ سونا نہیں ہے، یا پھر بیوی سے بات چیت نہیں کرنی، بیوی سے ہاتھ نہیں ملانا، یا بیوی کا بوسہ نہیں لینا، یہ مطلب ہرگز نہیں ہے۔ بلکہ پیریڈز کی حالت میں شوہر اپنی بیوی کے ساتھ سو بھی سکتا ہے، پیریڈز کی حالت میں شوہر اپنی بیوی کے ساتھ کھانا بھی کھا سکتا ہے، ہاتھ بھی ملا سکتا ہے، بوسہ بھی دے سکتا ہے، لیکن ہاں، ہم بستری نہیں کر سکتا۔ اس کے علاوہ بقیہ ساری چیزیں جائز ہیں، مل سکتا ہے، ساتھ سو بھی سکتا ہے، بوسہ بھی دے سکتا ہے، اور اس کے ساتھ ہاتھ بھی ملا سکتا ہے۔ اب اللہ نے جو فرمایا ہے کہ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ، اس کے قریب بھی نہ جاؤ، اس کا مطلب یہ ہے کہ پیریڈز میں شوہر بیوی سے ہم بستری نہیں کر سکتا۔ تو قرآن کریم کی روح سے ہمیں یہ پتہ چلا کہ حیض کی حالت میں شوہر بیوی سے ہم بستری نہیں کر سکتا۔ اب یہ جانیے کہ حیض کی حالت میں جب عورت ہوتی ہے تو اس وقت شوہر بیوی سے ہم بستری کیوں نہیں کر سکتا؟ آخر اس میں حکمت کیا ہے؟ اس حکمت کو بھی آج سمجھ لیجئے۔ دیکھیے، عورتیں جب پیریڈز کی حالت میں ہوتی ہیں، حیض کا ٹائم گزار رہی ہوتی ہیں، تو اس وقت عورت کی شرمگاہ سے جو بلیڈنگ ہوتی ہے، جو خون نکل رہا ہوتا ہے، وہ ناپاک ہوتا ہے۔ اس لیے اس حالت میں، یعنی حیض کی حالت میں شوہر اگر بیوی سے ہم بستری کرے گا تو پھر ایسی صورت میں شوہر کو کئی خطرناک بیماریوں کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ اب چونکہ یہ اللہ کریم نے فرمایا ہے کہ یہ ناپاک ہے، یہ گندی چیز ہے، اس لیے اس حالت میں اگر شوہر ہم بستری کرے گا تو اس گندے خون کی وجہ سے شوہر کو خطرناک بیماری لگ سکتی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ عورت کو بھی کئی بیماریوں کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ یاد رکھیے، یہ بات ہم اور آپ نہیں کہہ رہے، بلکہ خود خالق کائنات فرما رہا ہے کہ قل هو اذن، وہ ناپاک چیز ہے، اس میں اگر آپ فائدہ اٹھائیں گے تو آپ کو بے شمار تکالیف کا سامنا کرنا پڑے گا، اور آپ کی بیوی کو بھی پریشانیاں فیس کرنے پڑیں گی۔
اس لیے حیض کی حالت میں بیوی سے ہم بستری کرنا اسی وجہ سے منع کیا گیا ہے، اس میں یہ حکمت کار فرما تھی۔ اور پھر عورتوں کو جو حیض آتا ہے وہ عادت کے حساب سے ہوتا ہے، کسی عورت کو 3 دن، کسی کو 4 دن، کسی کو 5 دن، تو یہ عادت کے اعتبار سے ہوتا ہے۔ تو اگر 4-5 دنوں تک شوہر خود کو قابو نہ رکھ سکے، بیوی سے ہم بستری کرنا چاہے، تو حیض کی حالت میں کیسے کرے، یہ مسئلہ بھی سمجھ لیجئے۔ یاد رکھیے، پہلے تو شوہر کو چاہیے کہ وہ اپنے نفس کو کنٹرول کرے، کیونکہ مرد کے اندر اللہ کریم نے یہ طاقت رکھی ہے کہ وہ خود کو کنٹرول کر سکتا ہے، اپنے نفس کو قابو میں رکھ سکتا ہے۔ وہ اپنے نفس کو 4-5 دنوں تک قابو میں رکھ سکتا ہے، یہ طاقت اللہ نے مرد میں رکھی ہے۔ لیکن اس کے باوجود وہ اگر اپنے آپ کو قابو میں نہیں رکھ پا رہا اور وہ 4-5 دنوں تک ہم بستری کے بغیر نہیں رہ سکتا، تو پھر ایسی کیفیت میں شریعت مطہرہ نے اس کو یہ اجازت دی ہے کہ وہ عورت کی ناف کے اوپر کا جو حصہ ہے اس سے فائدہ حاصل کر سکتا ہے۔ لیکن اس میں یہ بھی خیال رکھا جائے گا کہ بیوی کی شہوت اگر قابو میں نہ رہے تو تب یہ کام کرنا بھی ناجائز ہے، غلط ہے، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ اگر شوہر بیوی سے فائدہ اٹھا رہا ہے اور بیوی کنٹرول نہیں کر پا رہی، تو پھر ایسی کیفیت میں ہم بستری کی نوبت آ سکتی ہے، اور پھر ہم بستری حیض کی حالت میں یہ بالکل ناجائز اور حرام ہے۔ لہٰذا ان باتوں کا خاص خیال رکھنا انتہائی ضروری ہے۔ امید ہے سمجھ آ گئی ہوگی۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔